نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل پنجم، بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا مطلب۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بے شمار شواہد ہیں، شاہد کی جمع دلائل ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو اپنے گناہوں کا مسلسل اعتراف کرتے رہیں اور جسمانی طور پر بھی پاک صاف رہیں، لباس کی طہارت، جسم کی طہارت، وضو سے رہنا جس حد تک ممکن ہو۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، یعنی جب لڑنے کا موقع آئے تو صفوں میں تنظیم ہو۔ چلیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں پر تو جنگ فرض نہیں اور ہمارے لیے تو یہ چانس ہی نہیں کہ ہم کہیں جا کے صف میں لڑیں، تو ایٹ لیسٹ نماز میں ہی صف بنانا سیکھ لیں، وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتی۔ کیوں بار بار کہنا پڑتا ہے صفیں درست کر لیں، صفیں درست کر لیں؟ تو صف جو ہے بنیادی طور پر سمبل ہے کس چیز کا؟ اپنی ہستی مٹا کر دوسروں کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرنے کا۔ کوئی بھی کام جو آپ کسی آرگنائزیشن میں کر رہے ہوں، ٹیم میں کر رہے ہوں، مل جل کر کر رہے ہوں، تو کیا ضروری؟ یونٹی، ہم آہنگی، اختلاف کے باوجود اتحاد، مل جل کے کام کرنا۔ جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کراتے ہیں اس سے؟ پریڈ کراتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ صف بنانا، اور پھر وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور ختم۔ کیوں ہر کچھ عرصے کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہیں؟ کہ وہ سبق بھول نہ جائے۔ اس کے بغیر کوئی بھی فوج کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی صفوں میں اتحاد اور تنظیم نہ ہو۔ تو باقاعدہ جنگ کے علاوہ اور بہت سے محاذ ایسے ہیں جہاں صف بندی کی ضرورت ہے۔ ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائی کہ وہ جس سے محبت رکھتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا رد فرمایا جس نے اس کا دعویٰ کیا تھا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی کیوں سزا دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو سزا نہیں دیتا۔ محبت کے لیے بخشش کی شرط رکھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ محبت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ جو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے، پہلا ہے نماز اور دوسرا ہے سنت کی پیروی، ہر چیز میں سنت کا اتباع۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے 1000 سننس، 1000 سنتیں ایک دن میں کرنے کی، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اردو ترجمہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو فراہم کر دیا جائے۔ ہماری کوشش اور دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اس میں ہم سنت کی پیروی کریں، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کر دے گا۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی کثرت سے نفل پڑھنا، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، آخر تک۔ اور یہ مشہور حدیث ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ نوافل۔ کتنی دیر لگتی ہے 2 نفل پڑھنے میں؟ 5 منٹ۔ کچھ لوگوں کو 2 لگتے ہیں، جن کے جسم ذرا بھاری ہوتے ہیں میری طرح، ان کو ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں۔ 5 منٹ سے زیادہ کس کے لگتے؟ 5 منٹ نہیں ہمارے پاس۔ صبح کس کس نے اشراق کے نفل پڑھے؟ الحمدللہ 100% ہونے چاہیے، صرف روٹین بننے کی دیر ہے۔ اگر گھر میں پڑھنے کا موقع نہیں تو جب آپ ٹریول کر کے آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر، جیسے ہاسٹل کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو غنیمت جانے کہ انہیں ٹریولنگ نہیں کرنی پڑتی، تو اوپر سے نیچے آ کے فوراً ہی پہلے کلاس میں نوافل پڑھیں، پھر اپنا کام شروع کریں۔ جو لوگ
دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ یہ بہانہ نہ کریں کہ ان کو وقت نہیں ملتا، وہ گاڑی آ جاتی ہے، جلدی نکلنا ہوتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. دلیل ہے نا؟ یس ہے. اور میں اس رخصت سے بہت فائدہ اٹھاتی ہوں. جب ایک کے بعد ایک کام آتے ہیں، کہتی اچھا نفل تو گاڑی میں بھی ہو جائیں گے. چھوڑے نہیں، کیونکہ ان 2 نفل کی وجہ سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں. علامت کیا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور سب سے قوی علامت اس کے لیے اچھی تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے اس کی تربیت بڑے احسن طریقے سے کرتا ہے، یعنی وہ آزمائشیں شروع سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے دل میں ایمان بوتا ہے، اس کی عقل کو روشن کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ سورۃ الضحیٰ پڑھی؟ ابھی دیکھنے کی بات ہو رہی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا. باپ کا چہرہ کیا ہوتا ہے، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، باپ کا وجود کیا چیز ہوتی ہے، کیسا سہارا ہوتا ہے، دیکھا ہی نہیں. اور ماں بھی بہت چھوٹی عمر میں چلی گئی. تو ایسا بچہ جس کے نہ ماں ہو نہ باپ ہو اور نہ کبھی ملنے کی امید ہو، 100 لوگ اس سے پیار کرتے ہوں، لیکن وہ جو محرومی کا احساس ہے وہ نہیں جاتا. لیکن انسان کے اندر جب ایسی محرومی آتی ہے تو انسان پھر کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ جو ماں باپ سے بڑا ہو. ماں باپ سے کمتر پہ انسان راضی نہیں ہوتا، اس سے بڑا ہو، اور اس سے بڑا تو اللہ ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے، نمبر 1 اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، نمبر 2 یہ کہ بچپن سے ہی اس کو ایسا ماحول دیتا ہے، اس کی عقل روشن کرتا ہے، جس کے باعث وہ ہر اس چیز کی پیروی کرتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جو اسے اللہ سے دور کرے. بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے اللہ کے قریب کرنے والی، لیکن فطری طور پر انسان کے اندر ایک میزان لگ جاتا ہے. کوئی نہ بھی سکھائے، نہ بھی پڑھائے، نہ بھی بتائے، تو بھی انسان کو اللہ کی طرف سے ایک اچھے برے کی پہچان ہونے لگتی. یوسف علیہ السلام کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن جب مصر میں ایک عورت نے برائی کی دعوت دی تو کس نے رہنمائی کی؟ کس نے معیار بتایا؟ کس نے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں؟ اللہ نے. اس نے بچایا. پھر اس کے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسے خلقت کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اس کے ظاہر اور باطن کو درست کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں صرف اپنا خیال رکھ دیتا ہے. اور جب یہ محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ہر چیز سے ہٹا کر اپنے لیے مشغول کر دیتا ہے. یعنی اس طرح انسان اللہ کی محبت میں گرو کرتے کرتے جو اس کی ٹاپ پہ سٹیج آتی ہے، اس میں وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. رہی بندے کی اللہ سے محبت، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. سبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، کیونکہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے اور اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل. تو انسان کو شیطان سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اور یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے جب تک کہ علامات سے اس کا امتحان نہ لے. اس کی علامت یہ ہے کہ جنت میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرے. یہ تو ناممکن ہے کہ دل کسی سے محبت کرے اور اس کی ملاقات اور مشاہدے کو پسند نہ کرے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان کسی سے محبت کرے اور پھر اس کی ملاقات کو اس کو دل نہ چاہے، اس کو دیکھنے کو دل نہ چاہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت اور پھر اللہ کو دیکھنے کا شوق نہ ہو. اور موت کی کراہت اس کے منافی نہیں، یعنی اس کے باوجود انسان کو موت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ مومن موت سے کراہت کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات موت کے بعد ہے. سلف میں سے بعض موت کو پسند کرتے اور بعض ناپسند کرتے تھے، یا تو اپنی محبت کی کمزوری کی وجہ سے، یا اس لیے کہ اس دنیا کی محبت کی آمیزش تھی، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتے تو توبہ کے لیے زندگی میں برکت چاہتے. ان میں بعض وہ تھے جو اپنے آپ کو محبت کے ابتدائی مقام میں دیکھتے تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنے سے پہلے موت آنے کو ناپسند کرتے. اس کی مثال ایسی ہے جسے محبوب کے آنے کی خبر پہنچے اور وہ چاہے کہ اس کا آنا کچھ دیر بعد ہو تاکہ وہ اپنے گھر کو تیار کر سکے. تو اس لحاظ سے موت کو مکروہ سمجھنا کمال محبت کے منافی نہیں ہے. پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ اللہ کی ملاقات کے لیے موت ضروری ہے،
لیکن کچھ لوگوں کو موت اچھی نہیں لگتی، حالانکہ پتہ ہے کہ موت کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہمارے دل میں بھی ایسا ہے کہ موت اچھی نہیں لگتی تو اس کے اسباب میں سے کوئی ایک سبب یہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے دور کے جو گزرے ہوئے نیک لوگ تھے ان میں سے بھی بعض موت کو پسند کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے. جو نہیں کرتے تھے تو کیوں نہیں؟ یا تو ایک وجہ کیا تھی؟ نمبر 1 چھوٹا چھوٹا لکھ لیجئے، اپنی محبت کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی اتنی شدید محبت نہیں تھی، یا اس لیے کہ دنیا کی محبت کی آزمائش تھی، یعنی اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے بھی ایسی محبت تھی کہ جن کو وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتے تو توبہ کے لیے زندگی میں برکت چاہتے، یعنی گناہ زیادہ نظر آتے تو کیا چاہتے کہ تھوڑی مہلت اور مل جائے تاکہ اچھی سی توبہ کر لیں، نیک عمل کر لیں. یا اپنے آپ کو محبت کے ابتدائی مقام میں دیکھتے کہ ابھی وہ ٹاپ پہ نہیں پہنچے، ہم جیسے کوئی پہاڑ چڑھ رہا ہوتا تو چوٹی تک جو نہ پہنچے وہ کیا چاہتا ہے کہ کسی طرح میں زندہ رہوں کہ وہاں تک پہنچ جاؤں، کیٹو سر کر لوں. اور اس کو مثال سے انہوں سمجھایا کہ بعض اوقات کوئی آپ کا عزیز شخص آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا حال حلیہ، آپ کا گھر اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر اس کو ریسیو کر سکے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ تھوڑا ٹھہر کے آئے، حالانکہ آپ کا اصل میں دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ ٹھہر کے آئے یا دیر سے آئے، لیکن اسی کے اعزاز میں آپ مہلت چاہتے. تو اسی طرح یہ بات نہیں کہ اللہ سے محبت نہیں یا اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے، تاخیر کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ تیاری کر لیں، زیادہ صاف ستھرے ہو کے پہنچے اس کے پاس، حساب کے خوف سے بھی. بالکل ان سین ورلڈ ہے نا، یعنی مجھے جب کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ ان سین ورلڈ کے تصور سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب پردہ اٹھے گا اس دنیا سے تو آگے نظر کیا آئے گا. کبھی کبھی جیسے بیٹھی ہوتی ہے تو مجھے اچانک ہوتا ہے کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ ہے تو اس کی شکل کیسے ہوگی، یہ چیز ڈراتی ہے، اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. گمان تو اچھا ہی رکھنا چاہیے مگر اپنا پتہ جائے. تمنا کرنا اور موت کو ناپسند کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. تمنا اور پسند کے لفظ میں فرق ہے نا، یہ نہیں. آگے چلتے ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ اپنی پسند کے مقابل ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی پسند کو ترجیح دے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ سے محبت کی علامت، کہ اپنی مرضی اپنی پسند کے مقابل ظاہری اور باطنی، چھپے اور کھلے، اللہ کی پسند کی چیز کو ترجیح دے، خواہش کی پیروی نہ کرے، سستی کو سختی سے دفع کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ لگا رہے اور نوافل سے اس کا قرب حاصل کرے. جو بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا. ویسے کبھی نافرمانی اصل محبت کے منافی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات انسان اس لیے نہیں نافرمانی کر جاتا کہ وہ محبت نہیں کرتا، محبت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود غلطی ہو جاتی، بلکہ کمال محبت کے منافی ہوتی. یعنی یہاں درجہ بنا رہے ہیں، درجہ بندی کر رہے ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے کمال محبت. کتنے ہی انسان ایسے ہیں جن کو صحت سے محبت ہے لیکن پھر بھی مضر چیزیں کھاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ معرفت کمزور اور خواہش غالب ہوتی، اور ایسا شخص محبت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے. اس پر نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، آپ اسے حد لگا دیتے، یعنی شراب پینے کی. یہاں تک کہ ایک دن جب اسے لایا گیا اور آپ نے اس کو حد لگائی تو ایک آدمی نے اس پر لعنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم کتنی جلدی لوگوں کے بارے میں ججمنٹس پاس کر دیتے. اس نے سر نہیں ڈھکا ہوا، بس اس کو تو اللہ سے محبت ہی نہیں، اور اس کا لباس ایسا ہے یا اس کی ظاہری شکل ایسی یا یہ شخص یہ کرتا ہے اس لیے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. ہر انسان کی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں. ایک طرف اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان فرشتوں کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس کو ان کمزوریوں سے اوپر اٹھنے میں وقت لگتا ہے.
وہ شخص توبہ بھی کرتا ہوگا، حد بھی لگتی، سب کے سامنے ایک طرح کی بے عزتی بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود پھر غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت ختم ہو گئی. ہاں، کمال محبت نہیں، کیونکہ کمال محبت جب غالب آتی تو ہر چیز چھٹ جاتی. مطلب یہ کہ گناہ نے اس کو محبت سے خارج نہ کیا تھا، بلکہ کمال محبت سے خارج کیا تھا. واضح ہو گئی نا بات؟ کیونکہ کنفیوژن رہتے ہیں نا، اپنے آپ سے الجھتے رہتے ہیں کہ پھر اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت نہیں، اور دوسری طرف جینوئنلی محبت بھی محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہ ان دو چیزوں کے بیچ میں انسان الجھتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اگر ساتھ ساتھ غلطیوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں تو ہم محبت تو کر رہے ہیں مگر کمال درجے کی نہیں، نچلے درجے میں، اشد حبا للہ نہیں. محبت کی علامت ہے نا رات کی نماز، تو وہ ایک علامت بھی ہے اور میرے نزدیک وہ ایک علاج بھی، کہ جب انسان پہ خواہشیں غالب آئیں اور اس کو لگے کہ میں اللہ کی نافرمانی کے بھی ساتھ ساتھ کام کرے، تو وہ اس کو ایک علاج کے طور پہ، ایک تھراپی کے طور پہ بھی یوز کرتا ہے. بالکل، اس کو ریاضت کہتے ہیں نا، کہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کچھ کرنا لیکن کر نہیں پاتا، تو اس کے لیے اس کو پھر باقاعدہ ایک مشقت کرنی پڑتی ہے، کوئی کورس کرنا پڑتا ہے. جیسے کبھی علاج کے لیے ہم کبھی دوا کھا لی کبھی نہ کھائی، لیکن اگر حالات سیریس ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ روٹین کے ساتھ اینٹی بایوٹک لینی ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کورس کرنا پڑتا ہے نا، اور اگر وہ نہ کریں تو بات نہیں بنتی. تو وہ ایک علاج بھی ہوتا ہے نا انسان کا. تو اسی طرح رات کی نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ علاج بھی، اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں قم اللیل الا قلیلا کا حکم دیا گیا. جی ہاں، یہ اشد وطئا واقوم قیلا، یہ نفس کو لتاڑنے کے لیے بہت اچھا علاج ہے اور بات کی درستگی کے لیے بہت عمدہ ہے. علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر پر فریفتہ ہو. فریفتہ شدائی، اس سے اس کی زبان نہ رکے، یعنی کسی حال میں بھی ذکر کو نہ چھوڑے، اور نہ اس کا دل اس سے خالی ہو. جو آدمی کسی چیز سے محبت رکھے تو لازماً اس کا اور اس کے متعلقات کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے. چنانچہ اس نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت اس کا ذکر اور قرآن کی محبت جو کہ اس کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو اللہ کے محبوب رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. بعض سلف نے کہا مجھے اللہ سے ہم کلامی میں لذت ملتی تھی اور میں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، پھر میری تلاوت میں رکاوٹ ہوئی اور ہم کلامی کی لذت بھی جاتی رہی. پھر میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر تو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو تو نے میری کتاب کیوں چھوڑ دی؟ کیا تو نے اس میں میرے لطف و عتاب پہ غور نہیں کیا؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت اور قرآن سے محبت نہ ہو اور پھر قرآن ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھا جائے، رتل القرآن ترتیلا نہ ہو اور اس میں غور و فکر نہ ہو. ایک علامت یہ ہے کہ خلوت یعنی تنہائی اور اللہ کی ہم کلامی اور قرآن کریم کی تلاوت سے انس ہو، انس کہ جب موقع ملے جہاں موقع ملے فوراً کھول کے بیٹھ جائے. ہمیشہ تہجد پڑھے اور موانعات کے انقطاع سے وقت کی صفائی اور رات کے سکون کو غنیمت سمجھے. موانعات کیا ہوتے ہیں؟ مانعات کی جمع، رکاوٹیں ڈالنے والے. انقطاع یعنی ان سے الگ ہونا، تو رات کا وقت اس کے لیے بہترین ہے. اور محبت کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ دوست کے ساتھ خلوت میں لذت پائے اور اس کی ہم کلامی کو نعمت سمجھے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عبادت گزار نے ایک مدت تک ایک جنگل میں اللہ کی عبادت کی. اس نے ایک پرندہ دیکھا جس نے ایک درخت پر گھونسلہ بنایا تھا. وہ اس میں آ کر چہچہاتا تو اس نے کہا کاش میں اپنا مسلح اس درخت کے پاس لے جاتا اور اس پرندے کی آواز سے لطف اندوز ہوا کرتا. پھر اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے ان کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں عابد سے کہو تو نے مخلوق سے انس حاصل کیا، میں تجھے اس درجے سے گرا دوں گا جس کو تو اپنے عمل سے کبھی بھی نہیں پا سکے گا. محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے
کہ محبوب کی ہم کلامی سے انس ہو اور خلوت کو کمال درجے کی نعمت سمجھے اور ہر اس چیز سے اس کو کمال درجے کی وحشت ہو جو اس کی خلوت میں مخل ہو، یعنی جو اس کی تنہائی کو ڈسٹرب کرے۔ جب محبت اور انس غالب ہو جاتا ہے تو خلوت اور ہم کلامی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے جس سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دل محبت اور انس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے راہب ہوتے ہیں یا زاہد ہوتے ہیں، وہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں، یہاں تک کہ انسان دنیا کے کام سمجھتا ہی نہیں جب تک کہ دوبارہ سبارہ کہہ کر اسے تاکید نہ کی جائے۔ یاد دہانی، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے یہ بھی کرنا ہے تمہیں۔ تو اسی طرح جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت کے کاموں میں تو بہت تیزی دکھاتے ہیں، جہاں تک دنیا کے کام ہوتے ہیں تو ان کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے، کیا کچھ کھا لو، سو جاؤ، آرام کر لو، یعنی ان کو اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو پھر بہتر ہے ہم بھی کہیں بستر بوریا اٹھا کر چلیں کسی جنگل کو۔ ایک تو ممکن نہیں، اور اگر ممکن اور آسان ہو بھی تو بھی پیچھے عزلت اور مخالطت کا باب آپ نے پڑھا، دونوں کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان ہیں، لیکن ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے عملی طور پر مشکل ہے کہ ہم گھر کے بھی کسی ایک گوشے میں پناہ لیں۔ اکثر عورتیں بیچاری اعتکاف سے کیوں محروم رہتی، کیوں نہیں اعتکاف کر پاتی؟ کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ ہر ایک کو ان سے کام ہے، تو وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتی۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے اور آپ کی مجبوریاں آپ کو کسی اور طرف کھینچ رہی ہیں، تو مسلسل نفس کے خلاف جا کر، مسلسل خلاف جا کر پھر اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ بھی اللہ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کو تنہائی اچھی لگتی ہے لیکن موقع ہی نہ ملتا ہو تو کیا اللہ نہیں جانتا آپ کیوں تنہائی چاہتے ہیں؟ اور وہ نہیں جانتا کہ آپ کی تنہائی میں کیا کیا مخل ہے؟ تو اس لیے جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال کو کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر ایکسپٹ کرے، اللہ کی رضا اسی میں ہے، اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے، میرے لیے امتحان ہے، میری آزمائش ہے، بس مجھے ایکسپٹ کر لینا ہے۔ بعض لوگوں کو تنہائی نہیں بلکہ لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا اچھا لگتا ہے، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک وہ حدیث میں آتا ہے نا، جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں اسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا ایمان تنہائی میں بڑھتا ہے اور کچھ کا ایمان مجلس میں بڑھتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی انسان پر کبھی تنہائی میں اللہ کی محبت میں اضافہ اور غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ وقت وقت کی بات ہے، کسی بھی ایک چیز کو حتمی اور فائنل چیز نہ سمجھے۔ اصل چیز ہے کہ مقصد پر نظر لگی رہے کہ یہ میں نے اچیو کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے جیسے بھی حاصل ہو، ہاں خلاف سنت نہ کوئی طریقہ ہو۔ ایک علامت یہ ہے، اب یہ جو علامتیں وہ بتا رہے ہیں نا، ان علامتوں میں اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جو وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارا اس پر افسوس ہوا اور اطاعت کو نعمت سمجھے، اسے بوجھ نہ جانے اور اس کی مشقت اس کو معلوم نہ ہو، یعنی اطاعت اسے مشکل نہ لگے۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ نے کہا، میں نے 20 سال نماز تکلف سے پڑھی اور 20 سال نعمت سمجھ کر۔ آپ اپنا حال بتا دیں، کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ابھی پہلے ہی درجے پہ ہیں، یعنی اپنے آپ کو پڑھوانی پڑی، ایکسٹرا ایفرٹ۔ دوسرا نعمت سمجھ کر، ایٹ ٹائمز نماز میں بہت دل لگتا ہے اور ایٹ ٹائمز واقعی وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو کیونکہ انسان کی کیفیات بدلتی رہتی، لیکن کوشش میں لگے رہیں۔ یعنی ہوگا یہ کہ جب شروع کرتے ہیں بچے جیسے مشقت ہی سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ شعور بیدار ہوتی ہے تو کچھ اچھی لگنے، پھر بھی اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے، کبھی اچھا کبھی نہیں، کبھی ایک نماز اچھی، کبھی 4 اچھی، کبھی 2 اچھی، کبھی 3 اچھی، ملتے جلتے، پھر ایک سٹیج آ ہی جاتی ہے کہ جس میں پھر انسان اس کشمکش سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیا کہا کرتے تھے؟
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. یہی کیفیت. حضرت جنید نے کہا محبت کی علامت ہمیشہ کی خوشی اور ایسی خواہش میں جاں فشانی ہے جو اس کے بدن کو خواہ نقصان پہنچائے لیکن دل کو تکلیف نہ پہنچائے. اور ان سب چیزوں کی مثالیں مشاہدات میں موجود ہیں. محب اپنے محبوب کی مراد میں کوشش کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتا اور اس کی خدمت میں دل کی لذت پاتا ہے اگرچہ اس کے جسم پر بوجھ ہو. اور ہر محبت لازماً غلبہ چاہتی ہے، تو جس کا محبوب جس قدر زیادہ پیارا ہوگا وہ اس کی خدمت میں سستی کو اسی قدر چھوڑ دے گا. ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں پر مشفق اور مہربان ہو. یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے. کیا پڑھیے اس جملے. کیا خیال ہے؟ مشکل ہے؟ تو اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ سودا اس لیے مشکل نہیں کہ اس کے صلے میں مجھے اللہ کی محبت ملنے والی، کچھ مشکل. اب نعمان کو جب حد لگتی تو آپ نے فرمایا کہ مت کہو اسے برا بھلا. ہم میں سے کوئی وہاں کھڑا ہوتا تو وہ کیا تبصرہ کرتا کہ ایک شخص بار بار شراب پینے کی حد میں پکڑ کے لایا جاتا ہے. اکثریت کا حال نہیں تھا. اکثریت نے تو کیا کیا تھا، جہاں جام تھا وہیں پھینک دیا. لیکن ہر طرح کی مخلوق ہوتی ہے نا، ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے. جس عورت کو رجم کی سزا ہوئی تھی، جب لوگوں نے اس پہ کچھ کہنا چاہا تو کیا کہا آپ نے؟ اس کی توبہ سارے مدینہ والوں کے لیے کافی ہو جائے. انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اگر انسان یہ سوچ لینا کہ میں بھی تو ایسے کرتا ہوں، مجھے جب کسی کی طرف سے بھی تکلیف پہنچتی ہے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے تو میں فوراً یہ سوچتی ہوں میں بھی تو ایسے کرتی ہوں، اور اسی وقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں بھی تو ایسے کرتی ہوں، کیا ہوا، سو واٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی انسان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو خود اس سے فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں اور پھر اس ہلکے دل کے ساتھ اللہ کی محبت زیادہ محسوس کرتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمارے دل میں لوگوں کا غصہ رہتا ہے نا تو اللہ کی محبت کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ وہ غالب چیز کیا ہوتی ہے اس پر؟ نفرتیں. تو وہ پھر خود کی محرومی ہو جاتی. ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں پر مشفق اور مہربان ہو اور اس کے دشمنوں کے لیے سخت. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں. اگر اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ ہو اور اللہ کے لیے ناراضگی سے اس کو کوئی چیز نہ روک سکے تو یہ محبت کی علامات ہیں. اور جس میں یہ سب جمع ہو جائے اس کی محبت کامل ہے، اور وہی آخرت میں حوض کوثر سے سیراب ہوگا. اسی میں آتا ہے نا یحبون و یحبون ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ کی محبت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رہے. اس کا مطلب کیا پریکٹیکلی عام روزمرہ زندگی میں کہ اللہ کی محبت میں جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں، اس میں بعضوں کے گھر سے کریٹیسزم ملتا ہے کہ اتنی لمبی نمازیں کس لیے، تو آپ افینڈ نہ ہو، برہم نہ ہو. آپ گھر سے نکلنے لگے اللہ کی محبت میں، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا کسی کی مدد کرنا، ضروری نہیں کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرے تو سب آپ کو اپریشیٹ کرے. مخالفت ملتی ہے نا، تو پھر کیا ریاکشن ہوتا ہے آپ کا؟ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی مخالفت پیش آئی، کہیں سے کوئی رکاوٹ آئی؟ جی آپ فرمائی، کیا رکاوٹ تھی؟ پھر آپ کا دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں جب کوئی مخالفت کر رہا ہو تو اس کام کے کرنے میں اور لذت آئے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو راضی ہے مجھ سے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. روز پوچھتے ہیں لدا کا کورس کب ختم ہوگا، انہیں کہیں زندگی بھر نہیں ہوگا، آگاہ رہیں، کورس کے بعد تو اور تھکنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جس کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کی ملاوٹ نہ ہوگی اسے آخرت میں محبت کے اندازے کے مطابق نعمتیں ملیں گی، اور اس کے مشروب میں اس کے ایمان کے مطابق مقربین کے مشروب کی آمیزش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یہاں تک کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون
ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. یعنی مقربون کے لیے تو پورا چشمہ ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں سے کچھ اس میں بھی ڈال دیں گے، مکس کر دیں گے. کتنا کتنا؟ جتنا ایمان اور جتنی محبت، اسی درجے کا اضافہ، ٹاپنگ اتنی ہی. ترجمہ ہے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وہ مہر شدہ خالص شراب پلائے جائیں گے، اور اس کا اختتام یعنی اس کا سیل کستوری کا ہوگا. اور اس میں ریس کرنے والوں کو ریس کرنی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، تسنیم سے مقرب بندے پیئیں گے. تو جس کی محبت خالص ہوگی اس کو شراب بھی خالص ملے گی، اور جس کی محبت میں ملاوٹ ہوگی اس کی شراب میں بھی ملاوٹ ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ہیبت اور تعظیم کی وجہ سے خوف ہو، یعنی وہ محبت بے ڈر محبت نہ ہو بلکہ اس میں خوف بھی شامل ہو. خوف محبت کے منافی نہیں، یعنی خوف سے محبت کم نہیں ہوتی. خاص طور پر محبت کرنے والوں کے لیے خوف کے وہ مقامات ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں، اور بعض مقام بعض سے سخت ہیں. پہلا خوف اللہ کے منہ پھیر لینے کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. اس سے سخت خوف حجاب کا ہے کہ کہیں مجھے دیدار سے محروم نہ کرے. اور اس سے سخت خوف اللہ سے دور ہو جانے کا ہے. ایک علامت محبت کا چھپانا، دعوے سے اجتناب، اور وجد اور محبت کے اظہار میں احتیاط ہے. یعنی بعض لوگ اللہ سے محبت کم کرتے ہیں لیکن دعوے زیادہ. تو جس کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے اس کو بہت دعووں کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور اس کی وجہ محبوب کی تعظیم، بزرگی، ہیبت اور اپنے راز پر غیرت ہے. یعنی کیوں نہیں وہ دوسروں کو بتاتا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ یہ ایسے ہی کہ جیسے کسی انسان سے آپ کو محبت ہو تو ایک یہ کہ ہر جگہ آپ اس کا تذکرہ کرتے پھریں، اور دوسرے یہ کہ آپ اس کا ذکر نہ کریں اور اسے اپنے تک ہی محدود رکھیں. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ کیا فرق؟ یہ محبت کی تعظیم اور آنر کے خلاف ہے یہ بات کہ اسے انسان رسوا کر دے. کبھی محب دہشت اور مدہوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے بے ارادہ محبت ظاہر ہو جاتی. ایسا آدمی معذور ہے. جیسا کہ بعض نے کہا، اور جس کا دل دوسرے کے پاس ہو اس کا حال کیا ہوگا، اور جس کا راز اس کی پلکوں میں ہو وہ کیسے چھپائے. آنسو آتے ہی چلے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.